بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم और ऐ ईमानदारों नमाज पाबंदी से पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और दिल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ये न ख्याल करो कि कुफ्फार इधर उधर जमीन में फैल कर हमें आजिज कर देंगे, ये खुद आजिज हो जाएंगे और उनका ठिकाना तो जहन्नम है और क्या बुरा ठिकाना है। ऐ ईमानदारों तुम्हारी लौंडी गुलाम और वो लड़के जो अभी तक बुलूग की हद तक नहीं पहुंचे हैं उनको भी चाहिए कि दिन रात में 3 मर्तबा तुम्हारे पास आने की तुमसे इजाजत ले लिया करें, तब आएं। एक नमाज़े सुबह से पहले और दूसरे जब तुम गर्मी से दोपहर को सोने के लिए मामूलन कपड़े उतार दिया करते हो, और तीसरी नमाज़े इशा के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इन औकात के अलावा बेइज़्न आने में न तुम पर कोई इल्ज़ाम है न उन पर, क्योंकि इन औकात के अलावा हैं। बज़रूरत या बेज़रूरत लोग एक दूसरे के पास चक्कर लगाया करते हैं। यूं खुदा अपने अहकाम तुमसे साफ साफ बयान करता है और खुदा तो बड़ा वाकिफकार हकीम है।
اور اے ایمانداروں، جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچیں اور جس طرح ان کے قبل بڑی عمر والے گھر میں آنے کی اجازت لے لیا کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی اجازت لے لیا کریں۔ یوں خدا اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتیں، وہ اپنے کپڑے، دوپٹے وغیرہ اتار کر سر ننگا کر ڈالیں تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو اپنا بناؤ سنگار دکھانا منظور نہیں، اور اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے اور بہتر ہے۔ اور خدا تو سب کی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس بات میں نہ تو اندھے آدمی کے لیے مضائقہ ہے، اور نہ لنگڑے آدمی پر کچھ الزام ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تم لوگوں پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپ دادا نانا وغیرہ کے گھروں سے، یا اپنی ماں دادی نانی وغیرہ کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تم پر کوئی الزام نہیں کہ سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں جانے لگو اور وہاں کسی کو نہ پاؤ تو خود اپنے ہی اوپر سلام کر لیا کرو، جو خدا کی طرف سے ایک مبارک، پاک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ خدا یوں اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سچے ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی ایسے کام کے لیے جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لی نہ گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے ہر بات میں اجازت لے لیتے ہیں وہی لوگ دل سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو تم ان میں سے جس کو مناسب خیال کر کے چاہو اجازت دے دیا کرو، اور خدا سے اس کی بخشش کی دعا بھی کرو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمانداروں، جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کو نام لے کر بلایا کرتا ہے، اس طرح آپس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا نہ سمجھو۔ خدا ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کھسک جاتے ہیں، تو جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ مبادا ان پر کوئی مصیبت آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ خبردار، جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے سب یقیناً خدا ہی کا ہے۔ جس حالت پر تم ہو خدا خوب جانتا ہے، اور جس دن اس کے پاس یہ لوگ لوٹا کر لائے جائیں گے تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا کرایا ہے بتا دے گا، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔